ایک خاتون مسرت ہلالی جسٹس، انہوں نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس مسند عدل پہ بیٹھے۔ پاکستان کی سالمیت اہل بلوچستان تم لوگوں کی غیرت پہ میسر ہے، تم لوگوں پہ میسر ہے۔ اور میں نے یہ سوال کل بھی پوچھا، عمران خان کہاں ہے؟ جواب دو، مجھے بتاؤ عمران خان کہاں ہے؟ توڑنے کی باتیں سنتا ہوں تو یہاں کبھی اس ملک کے لیے جان دینے والے شہیدوں کا ذکر سنتا ہوں۔ یہ بلوچستان یہ عام صوبہ نہیں، یہ خاص صوبہ ہے۔ یہاں کے لوگ عام لوگ نہیں، بڑے خاص بڑے حساس لوگ ہیں۔ آغاز کلام سے پہلے مجھے اپنے سربراہ محترم شاداب جعفری اور میرے صدر چودھری اشتیاق صاحب سے اجازت چاہیے کہ ان کی اجازت لیتے ہوئے میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کل کے اجتماع خاص کے بعد جب میں اپنے مسکن پہ پہنچا اور کوشش یہ کی کہ پلک جھپکا سکوں تو ایک عجیب منظر میری نگاہوں کے سامنے ہوا۔ یہ کوئی طلسم نہیں، کوئی کیفیت خاص نہیں، لیکن ایک واقعہ ضرور ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک مقام پہ موجود کھڑا ہوں اور اچانک فضاؤں پہ بادل چھاتے ہیں، بموں کے دھماکے سنائی دیتے ہیں، اور میں حیران ہو کے پوچھتا ہوں اس خواب کی کیفیت میں کہ یہ کیا ہوا؟ تو مجھے بتانے والا یہ کہتا ہے کہ تم بلوچستان میں ہو، تم کوئٹہ میں ہو، تمہارے 80 وکلاء شہید ہو گئے ہیں۔ آج بھلے 8 اگست نہیں صحیح، لیکن میرے ملک میں شہادتوں کا یہ واقعہ، آزمائشوں کی یہ سرشت، واقعات کا علاوہ ظلم اور بربریت، ناانصافی، تغیر و تبدل، ایک ہیجان کی کیفیت ہے۔ آپ کے سامنے انصاف لائر فورم کی مرکزی قیادت پیغام لے کے آئی ہے۔ یہ کنونشن ایک عام واقعہ نہیں، ایک تاریخی حقیقت ہے، اور یہاں میں آپ سے، ہماری قیادت آپ سے آپ کو اپنی بات سنانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اپنے ساتھ ملانے آئی ہے۔ اپنے ذہنوں کو کھولنا ہوگا۔ یہ جو کنونشن ہوتے ہیں، یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کانفرنسز میں بڑے بڑے تاریخی فیصلے ہوتے ہیں دوستو، بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کانفرنسز میں دوستو۔ جب کسی نے خطبہ العباس سنایا تھا تو اس مجلس میں 75 لوگ تھے۔ جب 1940 کی وہ قرارداد اس خطبہ العباس کی بنیاد پہ منظور ہوئی تو ہزاروں کا اجتماع تھا، اور جب اعلان آزادی ہوا تو لاکھوں لوگوں کی گردنیں شہید ہوئیں، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی۔ ریل گاڑی آئی اور اس ریل گاڑی میں کوئی زندہ موجود نہ تھا، سارے لاشیں تھے۔ پاکستان اس کیفیت میں بنا ہے۔ اہل بلوچستان، میں آج اس مجلس کو ایک تاریخی حقیقت بنانے آیا ہوں بحیثیت سیکرٹری جنرل ILF پاکستان کے، اور یہ بلوچستان وہ خطہ ہے جسے ہندوستان گھناؤنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں کی غیور عوام کو کافر اپنے دانتوں میں دبا کے پیس دینا چاہتے ہیں۔
یہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی مردہ لاشوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بزرگوں کو لا کے میدان میں رکھ کے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیتے ہیں شدید سردیوں میں۔ یہ خطہ وہ خطہ ہے جہاں پہ مسنگ لوگوں کے واقعات روزانہ سنائی دیتے ہیں۔ یہاں کبھی ملک توڑنے کی باتیں سنتا ہوں تو یہاں کبھی اس ملک کے لیے جان دینے والے شہیدوں کا ذکر سنتا ہوں۔ یہ بلوچستان یہ عام صوبہ نہیں، یہ خاص صوبہ ہے۔ یہاں کے لوگ عام لوگ نہیں، بڑے خاص، بڑے حساس لوگ ہیں۔ آج پاکستان کا وجود، پاکستان کی سالمیت اہل بلوچستان تم لوگوں کی غیرت پہ میسر ہے، تم لوگوں پہ میسر ہے۔ کل جب وہ لوگ کربلا کے میدان سے گزر کے آزمائش دے کے ہو کے چلے گئے، لیکن ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ میں نے آگ کے دریا میں سے گزرتے ہوئے شہریار کو بھی دیکھا ہے، ایک عام شہری کی طرح دیکھا ہے، جیسے ایوان میں گرج کے بولتا تھا، جیسے ترقی کی راہ پہ اس ملک کو لے کے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے دیکھا کہ اسے حراست میں لے لیا گیا، اس کے گھر نہ جانے اس دوران کتنے لوگ دار فانی سے کوچ کر گئے، اور پھر وہ جب منظر پہ نظر آیا تو اتنا ہیوی شخص، اتنا معزز، اتنا مؤثر شخص گدڑی ہاتھ میں لیے ہوئے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوا، اور اس سے جب سوال کیے گئے تو اس نے اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، کندن بنا۔ شہریار افریدی، کربلا کا وہ میدان اپنی جگہ پہ، اس وقت کے کربلا کے تم بھی ایک مجاہد ہو۔ بی بی زینب اور ایسی عظیم شخصیات کے اصغار تو بہت بلند و بالا ہے، ہم تو ان کے پیروکار ادنا عام مسلمان ہیں، لیکن بہن تو بہن ہے، بیٹی تو بیٹی ہے۔ آزمائش کے میدان میں کھری اترے تو ماں باپ کے سر بھی فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ شاندانہ گلزار آپ نے بھی اس روش پہ چل کے اپنے اصرار اور اپنی قربانی کا مظاہرہ کیا، آپ کو بھی حراست میں لیا گیا، کھری اتری ہے۔ میرے صدر چودھری اشتیاق صاحب، یہ واقعہ عام واقعہ نہیں ہے۔ آپ کو جو صدارت کا منصب اس دوران میں ملا ہے، صدر آتے ہیں، صدر چلے جاتے ہیں، ہم ہیں، ہم نہیں ہوں گے، لیکن آج ہمارے سربراہ شاداب جعفری چودھری اشتیاق صاحب، آج ہم تاریخ لکھنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں نے سنا، آپ لوگوں کو آج میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے وکیل دوستوں، آج تم لوگوں نے اپنے آپ کو متحرک کرنا ہے، منفرد بنانا ہے۔ اب مجھے تم لوگوں سے بالواسطہ مخاطب ہونا ہے۔ اے میرے وکیل دوستو، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ نہیں سن رہے۔ اے میرے وکیل دوستو، اپنے وجود کو مجھے پہلے بتا دو کہ میں اپنی جگہ مطمئن ہو جاؤں۔ میری آواز سن رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ آج اس معاشرے میں ظلم، بربریت، تباہی، بربادی اور اس غیر جمہوری عمل کے سامنے اگر کسی نے کردار ادا کرنا ہے تو وہ عدلیہ نے نہیں کرنا، وہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا، وہ علماء نے نہیں کرنا، وہ نوجوانوں نے نہیں کرنا، وہ معاشرے کے دوسرے طبقوں نے نہیں کرنا، وہ صرف اور صرف وکلاء نے کرنا ہے، صرف اور صرف وکلاء نے۔ نہ تم نوکر ہو، نہ تم تنخواہ دار ہو، بلکہ تم ان ججز سے فیصلے کراتے ہو۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، لوگ جرنیل کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ عسکری قوتوں کو ہدف تنقید بناتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں، لیکن آؤ کہ آج سچ بولیں، اور وہ جو وکیل نہیں ہے آپ بھی آج تیار ہو جائیں، آؤ کہ آج سچ بولیں، پتہ چلے کہ بلوچستان کی اس وادی میں کھڑے ہو کر آج اس اجتماع کے لوگوں نے، اس کنونشن کے لوگوں نے سچ بولا ہے۔
مجھے بتاؤ، اور میں نے یہ سوال کل بھی پوچھا، عمران خان کہاں ہے؟ جواب دو، مجھے بتاؤ عمران خان کہاں ہے؟ بھٹو کہاں تھا؟ عمران خان کدھر ہے؟ بھٹو کہاں تھا؟ مجھے بتاؤ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب دو مجھے، بولو۔ تختہ دار پہ لٹکایا گیا، بولو کس نے لٹکایا؟ کس نے لٹکایا مجھے بتاؤ؟ عدالتوں نے لٹکایا ہے، عدالتوں نے لٹکایا ہے، اور آج کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ تو فیصلہ کس نے کیا؟ عدالت نے کیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب پہلا مارشل لا لگا پورے ملک پہ ایوب خان کا، تو اقتدار پہ جب اس نے قبضہ کیا تو اس کے اقتدار کو ویلڈ، لافل، کانسٹیٹیوشنل کس نے ڈکلیئر کیا؟ جواب دو مجھے۔ عدالتوں نے۔ عدالتوں نے۔ اس کے بعد یحییٰ خان کو پروٹیکشن، اس کے بعد ضیاء الحق کو پروٹیکشن، اس کے بعد پرویز مشرف کو پروٹیکشن کس نے دی؟ عدالتوں نے دی۔ تو پھر اسلام کی تو بنیاد ہے عدل، اسلام کی تو بنیاد ہے انصاف۔ تو کیا یہ عدل ہے کہ تمہارے نمائندوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، آمریت کو مسلط کر دیا جائے، اور تم اٹھاتے ہو کہ کسی کا زور نہیں مانوں گا، کسی کا تسلط نہیں مانوں گا، کسی کی ظلم کی بات نہیں مانوں گا؟ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تم لوگوں نے حلف اس لیے کھایا ہے کہ تم اس معاشرے میں عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، بلکہ ظلم کرو، ظالموں کا ساتھ دو، معاشرے کو بگاڑ دو، میرے نوجوان نسل کے مستقبل کو بگاڑ دو۔ کیا اس چیز کا تم نے حلف اٹھایا ہے؟ تم نے تو اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ تو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، اس معاشرے میں ظالم حکمرانی کرتا ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ظلم قائم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ظلم قائم ہے، اس لیے کہ عدل نہیں ہے، اس لیے کہ انصاف نہیں ہے۔ اور پھر اس پوری تاریخی چکی میں ایک خاتون مسرت ہلالی جسٹس، انہوں نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس مسند عدل پہ بیٹھے۔ عمران خان اگر بھٹو تختہ دار پہ لٹک سکتا ہے، ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو خاکم بدہن عمران خان بھی تختہ دار پہ لٹک سکتا ہے۔ خاکم بدہن۔ اب مجھے تم جواب دو، وکلا اس معاشرے میں تو سب تم کو دیکھ رہے ہیں، مزدور ہوتا ہے تمہارے پاس آتا ہے، گورنر ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، عاجز ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، ظالم ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، اغواکار ہو تو تمہارے پاس آتا ہے، معصوم ہو تو تمہارے پاس آتا ہے۔ اس معاشرے کے تمام لوگ اے وکلا تمہارے پاس آتے ہیں۔ اس لیے آج تم نے ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑے کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے اس انصاف کی مہم کو۔ ہم نے انصاف کو انصاف دلانا ہے، تم لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، تم لوگوں نے فرنٹ پہ آنا ہے، اور ہم لوگوں نے فرنٹ پہ جا کے اس ملک میں انصاف رائج کرنا ہے، انصاف کو انصاف دینا ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ آج اس کنونشن میں تم سے گواہی لے کے جانی ہے، دینی ہے تو دے دو۔ مجھے پتا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بلوچستان کے لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ آج میں تم لوگوں کی آواز سے اندازہ لگا لوں گا۔ آواز اٹھاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ غیرت مند ہو، آواز کو دباؤ گے تو میں کہوں گا مصلحت پسند ہو، خاموش رہو گے تو میں کہوں گا باطل کے ساتھ ہو۔ اگر انصاف کے ساتھ ہو تو آج حق کے لیے آواز بلند کرو گے، اللہ کے لیے آواز بلند کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز بلند کرو گے، اور امام حسین کے لیے کرو گے، سچائی کے لیے کرو گے۔ ہمارے معاشرے میں انصاف ہے تو آؤ آج انصاف کو انصاف دیتے ہیں۔ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ کیا اس کے لیے کھڑے ہوگے؟ تمہاری آواز فیصلہ کرے گی۔
इंसाफ को, इंसाफ को खड़े होके बोलो, इसलिए कि गवाही है। खवातीन हजरात सब बोलो खड़े होके, इंसाफ को, 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 इमरान खान को, इमरान खान को, पाकिस्तान को इंसाफ दो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को इंसाफ को, जमहूरियत को, आईन को, इस्लाम को, हक के इजहार को, पाकिस्तान के शहरियों को। तो तुम्हारी इस गवाही के बाद, तुम्हारी इस गवाही के बाद अब तुमसे भी इंसाफ लॉयर फोरम की क़यादत ये वादा करके जाती है। मोहतरम शादाब, 2 साल हो गए पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हम घूम रहे हैं। हमारी अर्करेजी, हमारी मेहनत आज इतना रंग ले आई है कि पंजाब में जाते हैं, सिंध में जाते हैं, आज बलूचिस्तान में जाते हैं। वो कहा था ना कि हुजूर ने अल्लाह से दुआ की थी कि दोनों उम्रों में से एक उम्र अता कर दो। हमने भी दुआ की थी। चौधरी इश्तियाक, अल्लाह ने भी हमारी दुआ कबूल करके आपको हमारे दरमियान पहुंचा दिया। आपसे मेरी इस्तदा होगी, एक लम्हे के लिए आप खड़े हो जाइए। सदर साहब खड़े हो जाइए, मोहतरम शादाब आप खड़े हो जाइए। मत सहल इन्हें जानो, मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आपको जो मैंने दरखास्त की खड़े होने के लिए, एक बात मैंने अर्ज करनी है आपसे। आप दोनों ने खड़े होना है, आप दोनों ने खड़े होना है। सुनिए मेरी बात, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को इंसाफ देने की जो तहरीक है, तो गवाह बनाते हुए अल्लाह के हुजूर ये फैसला किया है कि इंसाफ को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सफ़े अव्वल के लश्कर के तौर पे हर मैदान में इंसाफ को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद करेंगे। आपको मंजूर है? उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान हमारी सफ़ों में वापस नहीं आ जाएगा। आपको मंजूर है? तो अगले इजलास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये रेजोल्यूशन जो आज आपने पास की है, आज जो ये आपने ये रेजोल्यूशन पास की, ये करार दिया, ये आइंदा के लिए संग मील होगा जो कि हम बयान करेंगे अपने इज्तिमात में। इकबाल शाह साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी तंजीम को बहुत बहुत मुबारक, यहाँ के तमाम वकला को मुबारक। आज मेरी निगाह में बहुत ही तारीखी दिन है, जाके अपनी अपनी डायरीज में लिखना, इसलिए कि आने वाला वक्त तुम लोगों को गवाही दे देगा। आपको मुबारक हो। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ आपको, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी PTI की सूबाई क़यादत को। मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात पे फ़ख्र करता हूँ, बलूचिस्तान पे फ़ख्र करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मकासद में हमें कामयाब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। तो गवाह बनाते हुए अल्लाह के हुजूर ये फैसला किया है कि इंसाफ को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सफ़े अव्वल के लश्कर के तौर पे हर मैदान में इंसाफ को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद करेंगे। आपको मंजूर है? उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान हमारी सफ़ों में वापस नहीं आ जाएगा। आपको मंजूर है? तो अगले इजलास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये रेजोल्यूशन जो आज आपने पास की है, आज जो ये आपने ये रेजोल्यूशन पास की, ये करार दिया, ये आइंदा के लिए संग मील होगा
جو کہ ہم بیان کریں گے اپنے اجتماعات میں۔ اقبال شاہ صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی تنظیم کو بہت بہت مبارک، یہاں کے تمام وکلاء کو مبارک۔ آج میری نگاہ میں بہت ہی تاریخی دن ہے، جا کے اپنی اپنی ڈائریز میں لکھنا، اس لیے کہ آنے والا وقت تم لوگوں کو گواہی دے دے گا۔ آپ کو مبارک ہو۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کو۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات پہ فخر کرتا ہوں، بلوچستان پہ فخر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔